جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا، اس جہان میں بھیجا اور ہمیں اچھے اور برے کا فرق، امتیاز اور دونوں میں تمیز سمجھائی، سکھائی اور سجھائی۔ انسان کو اس کی مرضیوں پہ نہیں چھوڑا کہ تجربہ کرے اور اس تجربے میں اس کا نقصان ہو اور پھر دوسروں کو اس سے بچنے کا کہے، بلکہ اللہ نے خود پہلے بتا دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس سے بچیے، یہ کھائیے، یہ لیجئے، یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ آج کی ملاقات میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168، اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا واضح حکم، مالک کے احکام میں سے اور آرڈرز میں سے جو بندوں کے نام ہیں، اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ہماری آج کی ملاقات کا ٹائٹل اور عنوان اسلام کا نظام حلال و حرام ہے۔ میرے جس بھائی کو، جس بہن کو، دوست کو، جس بیٹے کو، ہمارے جس بزرگ کو ابھی تلک یہی ذہن میں بات بیٹھی ہے یا بٹھائی گئی ہے کہ کتاب اللہ میں، شریعت اسلامیہ میں حلال و حرام اللہ نے پورے نہیں دیے تھے، اور عشر عشیر اسلامی شریعت کا 10واں حصہ وہ بھی حلال اور حرام کا کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں پورا نہیں۔ یہ کام بعد میں فقہائے کرام نے کیا، تو آج اس شک کو انشاءاللہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں مٹ جائے گا۔ باقی ہے سمجھ کی بات، لینے کی بات، وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، بندے کی اپنی چاہت سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ شکوہ کرنا کہ کتاب اللہ میں کچھ نہیں تھا، چند مسائل بیان ہوئے ہیں اور باقی فقہائے کرام کی عرق ریزیاں ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت حلت اور حرمت کے مسائل کو کتاب اللہ کے اصولوں میں کیسے واضح کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، سٹڈی نہیں ہوتی، کتاب اللہ سے واقفیت نہیں ہوتی، ہم نے پڑھا نہیں ہوتا اور اس کو دیکھا نہیں ہوتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی، اور ہم بلیم دے دیتے ہیں کہ نہیں شریعت میں یہ تھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ الحمدللہ شریعت میں ہے۔ آئیے اللہ کا کلام سنیے۔ مالک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ نے یہاں مومنوں کو آواز نہیں دی، انسانوں کو آواز دی ہے۔ حلال و حرام کا مسئلہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو خود کو کم از کم انسان سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلو، آپ نے جو بھی کھانا ہے نا وہی کھانا ہے، مما فی الارض حلالا طیبا، اس میں حلال ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اس کے سٹیپس آپ کو کہاں لے جائیں گے،
آپ نے ان پہ نہیں چلنا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن. پہلے ان آیات کا سادہ سا ترجمہ سنیے، پھر ہم انشاءاللہ شریعت نے حلت و حرمت کے لیے جو قاعدے اور قانون دیے ہیں وہ احباب کی نظر کرتے ہیں. یہاں یہ کہنا کھانے پینے کے بعد کہ آپ نے حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، کبھی غور کرنا کہ یہ کیوں کہا کہ شیطان کی جو سٹیپس ہیں، خطوات، اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے اس کے پیچھے اس کی چالوں میں نہیں آنا. شیطان کی چال دیکھیے. سگریٹ کو لے لیں، کیسے پہلے انسانوں کے اوپر اسے مفت میں پھینکا گیا، سمیل والی چیز، بدبودار چیز تشہیر کی گئی، فوائد بتائے گئے، اپنا لیا گیا، مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی. یہ دل کے لیے بھی تکلیف دہ، جسم کے لیے بھی سرطان اور کینسر. پھر ہم نے اس کی تصویریں بھی لگائی، لیکن شیاطین کے پیچھے چلنے والے بدبودار، انتہائی گھٹیا اور غلیظ چیزوں کو بھی کھانے پینے میں نشے کی حد تلک لے گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رحمان پاک اور صاف دیتا ہے، شیطان گندی، بدبودار، غلیظ، گھٹیا چیزوں کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ لگاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطانی اس کے قدم با قدم مراحل کے پیچھے لگ کے گندی، نجس اور غلیظ چیزوں کو مت لیجئے گا. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تمہیں کھلانے میں برا کھانے کا حکم دے گا. یاد رکھیے کہ یہاں بات کھانے کی چل رہی ہے اور اسی کے سیاق میں اللہ یہاں اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہیں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہے، یہ آرڈر لیتا ہے کہ تم وہ کھاؤ پیو جو تمہیں برائی پہ آمادہ کرے. والفحشاء، اور ایسی چیزوں کو اپنے جزو بدن بناؤ جو تمہیں فحاشی کی طرف لے جائے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تمہیں وہ کھلانا چاہتا ہے کہ جس کو کھا کے تم رب کے خلاف بہکی بہکی باتیں کرنے لگو، اور جس کا تمہیں علم ہی نہیں وہ بولنے لگو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انسانوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی شیطان کے سٹیپس، اس کے خطوات، اس کے راستے اور طریقے اور پیروی کو چھوڑ کے اس کو مانو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، جو طیب ہے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو قوموں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے وڈیروں نے کیا ہے. انہوں نے جس حکے کو گرم کیا تھا ہم ٹھنڈا نہیں کر سکتے، جس ڈیرے میں انہوں نے شراب و کباب چلائے تھے ہم اسے بدل نہیں سکتے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے ماں باپ کی عقل ختم ہو چکی ہو، ولا یہتدون، اور ہدایت ان کے پاس معمولی سی بھی نہ ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں اللہ مثال دیتے ہیں کافروں کی. کافروں کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس بد نصیب بندے کی طرح کہ جو سنتا بھی نہیں، دعاءً نداءً، پکار چیخ کوئی نہیں، بس بڑبڑا رہا ہے. سمن بکمن عمیٌ، وہ بہرا بھی ہے، وہ گونگا بھی ہے، اور وہ اندھا بھی ہے. فہم لا یعقلون، ان بد نصیبوں نے نہ حق سننا ہے، نہ حق دیکھنا ہے، نہ حق بولنا ہے. عقل سے پیدل ہیں اور خود کو بڑے عقل مند سمجھیں گے. اب اللہ نے دوبارہ مومنوں کو، پہلے انسانوں کو آواز دی، اب مومنین کو پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے پاک، صاف، پاکیزہ، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، عمدہ آپ نے وہ کھانا ہے. وشکروا للہ، اور اس پہ رب کا شکر کرنا ہے. تھوڑا لے لینا، پاکیزہ لینا، شکر گزار بننا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اللہ کے بندے ہو تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے متصل بات فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، سوائے اس کے کوئی اور بات ہے ہی نہیں. تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر مردار کو. میں کسی بھی انسان کو آنکھوں سے دکھا کے مردار کھلاؤں وہ نہیں کھائے گا، مگر قوم کھا رہی ہے.
مردار کی تفصیل آگے آئے گی. والدم، خون بھی حرام ہے. آگے چل کے تفصیل آئے گی کہ اس خون سے مراد بہتا ہوا دم مسفوح ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اگرچہ آج امت مسلمہ خنزیر نہیں کھا رہی تو اس سے بدتر کھا رہی ہے. اور خنزیر کے گوشت کا بنا ہوا اچار آپ کی مارکیٹوں میں لانچ ہے، مزے سے اس کو کھا رہی ہے. جسٹ اس پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کھلایا جا رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، جیسے مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، بالکل ویسے ہی اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کے نام پہ کیا ہوا حلال جانور یہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا خنزیر اور مردار حرام ہے. مگر قوم اس کو کھا رہی ہے. یاد رہے، پہلے اللہ نے آواز دی ہے یا ایھا الناس، پھر اللہ نے آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چھوٹ کس کو دے رہے ہیں؟ استثناء کس کے لیے؟ ریلیکسیشن کس کے لیے؟ اسلام کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب نرمی ہو تو شکنجے قانون کے ٹائٹ ہیں، اور جب کوئی ایمرجنسی بن جائے، مجبوری ہو، تو شریعت اپنے قانون کے پنجے ڈھیلے کر لیتی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی بندہ مجبور ہو گیا. دوسری جگہ ہم پڑھیں گے کہ مجبوری بھوک ہے، سفر ہے، کچھ مل نہیں رہا، موت کے منہ میں ہے، مرنے کے قریب ہے، اور کچھ میسر نہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، جسم جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے اور اس کی پروٹین پوری نہیں ہو رہی. وہاں جا کر کے وہ باغی بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو کہ اب مل گیا ہے کون دیکھ رہا ہے، اور اپنی حد سے بھی تجاوز نہیں کرے. حد پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ اجازت ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر وہ مجبور ہو کے 2 لقمے مردار میں سے لے لیتا ہے کہ منزل تک پہنچ جائے، وہ مجبور ہے، کچھ نہیں مل رہا، خون کے 2 گھونٹ لے لیتا ہے، وہ خنزیر کے 2 بوٹیاں کھا لیتا ہے، یا پھر وہ ایسے جانور کو جسے غیر اللہ کے نام کر کے چڑھا دیا گیا ہے اس میں سے کچھ لقمے لے لیتا ہے، اسے تو اجازت ہے. وگرنہ عرف عام میں معروف قاعدے کے مطابق، دستور کے مطابق، قانون اور منشور کے مطابق، عام حالات میں، نرمی میں، آسانیوں میں، نہ یہ مومنوں کے لیے جائز ہے اور نہ انسانوں کے لیے جائز ہے. یہ حکم پڑھنے کے بعد آگے آئیے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم. یاد رہے، جہاں لفظ رحمان آئے گا وہاں دنیاوی معاملات ہوں گے. غفور جہاں آئے گا پیچھے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے بندے سے. اب غلطی کیا ہے؟ لا علمی میں بندے نے خنزیر کھایا ہے، شریعت کا پتہ نہیں تھا، مردار کھا گیا ہے، پتہ نہیں تھا وہ خون پیتا رہا ہے، معلوم نہیں تھا غیر اللہ کے نام کی یہ جانور کھاتا رہا ہے، اور ایمرجنسی یا کوئی مجبوری کی بھی شکل نہیں تھی، پھر یوز کرتا رہا ہے. اگر اسے پتہ چل گیا ہے تو ان اللہ غفور، ہم تمہیں توبہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، رجوع کی طرف بلاتے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم معافی مانگ کے رجوع کر لو گے. غفور کا لفظ جہاں ہے، جہاں رب کی رحمت اور اللہ کی وسعت اور معافی اور کشادہ احوال کے معاملے ہیں، وہاں پہ بندے کے لیے رجوع کی بھی دعوت ہے. اس کے بعد ہے رحیم. رحیم کا لفظ جہاں آئے اس میں دعوت بھی ہے، پیار بھی ہے، دھمکی بھی ہے. بدلنا ہے تو دنیا میں بدل، صحیح ہونا ہے تو یہاں ہو، مکافات عمل ہے. اگر تو یہاں نہ بدلا، معافی نہ مانگی، رب کے غفور ہونے کی صفت کا فائدہ نہ اٹھایا، الرحیم، کل قیامت کے دن اللہ رحم صرف انہی بندوں پہ کرے گا جنہوں نے دنیا میں رہ کے حلال و حرام کے نظام کو پہچان کر کے اپنے عقل و شرب کو حلال پہ لے کر کے آئے تھے، پاکیزہ کھایا تھا. وگرنہ دوسروں کے لیے سزا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کو برابر کر دیں؟ نہیں ہوگا. حضرات، یہ آنے کے بعد اللہ نے ایک اور بات بھی کہی اگلی آیت میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. ان بندوں کو بھی وارننگ دے دی ہے جو خود کو صاحب علم مانتے ہیں، کتاب اور وحی کا علم جانتے ہیں، اور پھر جو رب نے اتارا ہے اسے چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور بدلے میں دنیا کی بلے بلے کماتے ہیں، واہ واہ کماتے ہیں، چند سکے یا چند جو ہے وہ ڈالر یورو ریال یہ کما لیں گے، بندوقی اش اش کما لیں گے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو مرضی پیٹ میں جتنا مرضی خوبصورت متنجن اور جتنا رنگ رنگیلڑا میٹھا کھا لیں اور اپنا جو ہے وہ سپیسی لے لیں مسالے دار اور بڑا چٹخارے دار مرغ مسلم جو ہے وہ بھی پیٹ میں ڈال لیں تو ان کے پیٹ میں یہ دنیا کا کھانا نہیں گیا، جہنم کی آگ کے انگارے گئے۔ حضرات یہ متصل آیت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں لا رہا، آیت نمبر 173 اور 74 کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مالک الملک پھر فرماتے ہیں ان کے پیٹ میں آگ کے انگارے دنیا میں بھی قیامت کے دن، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمارے حلال اور حرام کا خیال نہ رکھنے والے قیامت کے دن ایک بہت بڑی سزا ہوگی، یہ بلانا بھی چاہیں گے تو رب ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ کی ناراضگی کی اتنی بڑی انتہا ہے، اتنی بڑی کہ رب بات بھی نہیں کریں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، یہ چیخ چیخ کے رو رو کے تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے آنسو بہا بہا کے ترلے اور منتیں کر کر کے بھی مر جائیں گے، مگر آج ان کو جب دنیا میں یہ گندا کھاتے رہیں، پاکیزہ نہیں، حلال چھوڑ کے حرام میں منہ مارتے رہیں، آج یہ کہہ دیں کہ آگ میں جلا جلا کے صاف کر کے پاک کر کے ہم ان کو نکال کے جنت میں بھیج دیں گے، تو یہ بھی ہم نے نہیں کرنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جنتوں کی خوشخبری نہیں بلکہ دردناک عذاب کی وارننگ ہم دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے قرآن کی ہدایت، وحی کی ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خریدا تھا، والعذاب بالمغفرہ، ہم نے مغفرت کی راہیں کھولی تھی، انہوں نے عذاب کو پسند کیا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ حلال اور حرام کا امتیاز نہ کرنے والے ظالم کتنے صابر ہیں جہنم کی آگ پر۔ دنیا کی آگ تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی گرمی جو میں نے بتائی ہے، فما اصبرہم علی النار۔ اب اللہ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اتنی بڑی سزائیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب اللہ کو حق بنا کے اتارا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ جو پھر اختلاف ڈالتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں حرج کوئی نہیں، حرج کیا ہے؟ یہ دور کی گمراہی میں ہیں اور حق کے اندر اختلاف اور شگاف ڈالنے والے ہیں۔ حضرات اس رکوع کا مطالعہ کیجئے گا، اور سادے میں اس وقت اگر کہو تو آپ کو ہر مسلک کے ترجمے سینڈ کر سکتا ہوں، اس کے پڑھ لیجئے گا، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے۔ توضیحات اور تشریحات میں کوئی ڈنڈی مارے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خیر، شریعت نے جو اصول بتائے ہیں حلال اور حرام کے وہ پڑھیے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، کوئی آپ کو یوں کتاب کھول کے آگے رکھ کے یا سر پہ رکھ کے کہے اللہ دی قسم اے وچ فلانے جانور دے حلت اور حرمت دا مسئلہ نہیں ہے گا، وہ کر سکتا ہے، مناظر ہے، مناظرہ جیتنے کے لیے وہ یہ سٹیپ، یہ فنکاری اور اداکاری دکھا سکتا ہے، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ لفظوں کی یا حلت و حرمت کی یا ناموں کی ڈکشنری نہیں ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ یہ اصول بتاتی ہے، ایک اصول بتائے گی، اس اصول کے اندر لاکھوں چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو قواعد کے کوزوں میں تفصیلات کے سمندر پرو کے رکھ دیتی ہے، سمو کے رکھ دیتی ہے۔ اسی کا ہم منظر دیکھیں گے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے لیے یہ چند اصول ہیں۔ پہلا اصول پڑھیے کہ معقولات اور مشروبات، کھانے اور پینے کی چیزوں میں، اس کے ساتھ ایڈ کر دیجئے معاملات، لین دین اور تعلقات کے جو معاملے ہیں، ان میں اصل حلت ہے۔ الاصل فی المعقولات والمشروبات الحل، حلت، یہ سارے حلال ہیں۔ دلیل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں رب نے جو کچھ بنایا ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ لکم، یہ لام میرے اور آپ کے لیے حلت کی ہے، جواز کی ہے، کہ اصل چیزوں کے اندر حلت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے۔
اور یہاں یہ شک بھی مٹا دیں کہ کائنات اللہ نے محبوب کے لیے بنائی ہے. لولا کا لما خلقت الخلق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا. جعلی، من گھڑت، جھوٹی، 2 نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان، اللہ پر بہتان، یہ روایت بنائی گئی. لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الخلق، تو یہ حضور کا خاصہ نہیں ہے. اگر خاصہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی نہ کہتے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب نے انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے. جب سب میرے اور آپ کے لیے بھی اور وہی محبوب کے لیے ہوئے تو محبوب کا خاصہ کیا ہوا؟ خاصہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. جیسے محبوب کی بے شمار خوبیاں ایسے جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، فخر کوئی نہیں. اس میں محبوب کا کوئی ثانی نہیں. مگر مخلوق، کائنات، جتنی بھی اشیاء مخلوقہ ہے وہ انسان کے لیے اصل قاعدے میں حلال ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی؟ کھانے پینے میں جو کچھ بھی دنیا میں نظر آئے حلال ہے. دوسرے قاعدے کو ساتھ ملائیے کہ معقولات اور مشروبات میں حرام صرف وہ چیز ہوگی جس کی حرمت وحی کی نص سے ثابت ہو. لہٰذا آپ نے کبھی یہ سوال نہیں کرنا کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، حرام ہونے کی دلیل لائیں. یا الٹ کر دیں، جناب یہ میرے نزدیک مکروہ اور حرام ہے، حلال ہونے کی دلیل لائیں. اصل یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے، وہی جس کو نام لے کے حرام قرار دے دے گی وہ حرام ہے، باقی حلال ہے. کیونکہ حلال چیزوں کو گننے لگتے تو قرآن مجید کو پتہ نہیں کتنی جلدوں میں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ سب کچھ حلال ہے، وہی جس کو حرام قرار دے دے وہ حرام ہے. دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 145، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا، میں کسی بھی آسمانی کتاب کی، جبریل امین کی لائی ہوئی وحی میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں کھانے والے پر جسے کھانے والا کھانا چاہتا ہو اور وہ اس پہ حرام ہو، الا، سوائے ان چیزوں کے. اب وحی نے گن گن کے جو چیزیں بتائی ہیں ان کی تفصیل ہم اگلے قاعدوں میں لائیں گے، لیکن یہاں سن لے، ان یکون میتا، مردار حرام ہے، دم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام ہے، لحم خنزیر او لحم خنزیر، یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس، یہ سراسر گندگی ہے. دیکھنے میں جتنا پیارا لگے، لال لگے، ریڈش لگے، پنکش لگے، وہ وائٹ میٹ محسوس ہو، وہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ پگ تیار کیا گیا ہو، فارمنگ کی گئی ہو، جو مرضی بنایا گیا ہو، اللہ کہتے ہیں یہ گندگی کا ڈھیر ہے، رجسن. اب اللہ فرماتے ہیں یہ جاننے کے بعد، او فسقن احل لغیر اللہ بہ، اونٹ ہو، بکرا چھترا ہو، ویڑا کٹا ہو، گائے بھینس ہو، لیلا دمبا ہو، اللہ نے یہاں کہا ہے او فسقن احل بہ لغیر اللہ. ہر وہ جانور، اللہ نے اسے جانور نہیں کہا، اسے فسق کہا ہے، گناہ کہا ہے، جرم کہا ہے، شرک کہا ہے، فاسق کہا ہے. کسی بھی انسان کو فاسق کو وہ گوارا نہیں کرے گا. اللہ اس جانور کو فاسق کہہ رہے ہیں جو چن کے آپ نے غیر اللہ کے نام کر دیا. یہ بابا جی کی گائے ہے، یہ فلاں آشیانے کا بکرا ہے، یہ فلاں کی نظر اور نیاز ہے. اگر ڈنڈی نہ ماری جائے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے، اپنے علماء کے ترجمے قوم کو دے دیے جائیں اور جو جو وہاں جملے لکھے ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، انشاءاللہ العزیز قوم کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنا خنزیر کا گوشت نجس اور حرام ہے. اب یہ جاننے کے بعد اگلا اصول لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تیسرا اصول. پہلا اصول کیا ہے؟ کھانے پینے میں سب حلال ہے. استثناء کیا ہے؟ جسے وہی مستثنا کر دے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہوگا. لوگوں کی مرضی اور چاہت اور فتووں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تیسرا اصول، حلال صرف وہ ہوگا
جو پاکیزہ ہو، نجس نہ ہو، رجس نہ ہو، فسق نہ ہو۔ اگر نجس ہے، رجس ہے، فسق ہے، یہ حلال نہیں ہوگا۔ دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 4، اللہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، انہیں جواب دیجئے کہ ہم نے تمہارے لیے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کر دی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں، اور پاکیزہ وہ نہیں جس کو آپ پاکیزہ سمجھتے ہیں، پاکیزہ وہی ہوگا جسے شریعت پاکیزہ کہے، وگرنہ بڑے سارے لوگوں کو سور اور خنزیر بڑا پاکیزہ لگتا ہے، دل چاہا لگتا ہے، من کی مانگ ہوتی ہے، اندر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو تم سے پوچھ رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا دو، الیوم احل لکم الطیبات، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، آج تمہارے لیے جب اسلام مکمل کر دیا گیا ہے تو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اور پیغمبر کی خوبی کیا بتائی؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی کی خوبی، پیغمبر کی خوبی، ہادی اور رہبر اور مرشد کی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو تیسرا اصول، جو چیزیں پاک ہیں وہ حلال ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھا اصول، جو چیزیں نجس اور خبیث ہوں گی وہ حرام ہوں گی۔ جتنی بھی چیزوں میں نجاست ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، علائش ہے، یا ان کے اندر کوئی چھپی ہوئی چیز یا ہڈن میٹر ہے، آپ کو یا مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو نفیس کہتے ہیں، شریعت خبیث کہتی ہے، تمہارے لیے وہ حرام ہوگی۔ مالک الملک نے آیت نمبر سورہ آراف کی 157 میں اپنے نبی کے بارے میں یہ کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، تمہارے ہادی اور رہبر، رہنما، ہمارے پیشوا اور بھیجے ہوئے نبی اور پیمبر، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں پر خبیث چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، تو خبیث چیز حرام ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں شریعت جس کو خبیث کہہ دیں، شریعت جسے خبیث کہے، میری اور آپ کی طبیعت اس کو جتنا مرضی نفیس کہے وہ نفیس نہیں بن جائے گی، وہ چیز خبیث ہوگی۔ چوتھے قاعدے کے بعد اس کے اندر آپ اگر کوئی نام سننا چاہتے ہیں، سانپ لے لیں، بچھو لے لیں، چھپکلی، چوہے، گندے اور نجس غلیظ کیڑے، یہ اس میں شامل ہیں، اور شریعت نے جن کو فویسقات کہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پانچواں اصول، اور اچھی طرح سنیے کیونکہ آگے چل کے عید آ رہی ہے، قربانی کے مسائل آ رہے ہیں۔ جتنے بھی 4 پاؤں والے جانور ہیں، جتنے بھی 4 پاؤں والے جانور ہیں، مویشی، چوپائے، یہ حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں کہتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چرنے والے مویشی، 4 پاؤں والے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو جتنے بھی مویشی ہیں یہ حلال ہیں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں بھی اللہ نے یہی فیصلہ سنایا ہے۔ تو پانچواں اصول، چوپائے حلال ہیں سارے کے سارے، مستثنی کون سے ہیں وہ بھی سن لیں۔ چھٹا اصول، چوپایوں میں سے وہ جانور حرام ہوں گے جن کے پاؤں 4 ہیں اور شریعت ان کو حرام قرار دے رہی ہے۔ پاؤں تو 4 ہیں، اوورال کہہ دیا سب حلال ہیں۔ اب جن کو مستثنا کرے گی وہ مستثنا ہوں گے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سارے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو ہم وہی بھیج کے تلاوت کر دیں۔ اللہ جی تلاوت میں کون سے حرام ہیں؟ 7واں اصول، جسے نام لے کر کے وہی حرام قرار دے دے، جس چوپائے کو وہی نام لے کے کہہ دے حرام ہے۔ قرآن مجید کی وحی میں اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ 7واں اصول، نام لے کے جو حرام کہا جائے گا وہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں او لحم خنزیر فإنہ رجس، سورہ انعام آیت نمبر 145، کہ تمہارے اوپر خنزیر حرام ہے بائی نیم۔ اسی 7ویں اصول میں وحی کا اگلا جملہ اور ٹکڑا سنیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر گھریلو گدھے حرام کر دیے ہیں۔ یہ خیبر ہے،
گھریلو گدے حلال تھے، ذبح کیے ہوئے ہیں کیونکہ چوپائے تھے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، ہنڈیا ابل رہی ہے، ابلتی ہنڈیا کے اندر جب بلبلے اٹھ رہے ہیں، مجاہدین سفر جہاد میں ہیں اور اپنے شہر اور علاقے میں نہیں، ایک ایک چیز قیمتی ہے، آسمان سے وہی آ گئی، محبوب اپنی امت کو کہہ دو اللہ نے گھریلو گدے حرام قرار دے دیے ہیں، تو ان کا ماننا دیکھیے، انہوں نے اسی وقت ابلتی ہنڈیا انڈیل دی، چڑھی ہوئی دیگیں گرا دی، وہ لقمے پیٹ میں نہیں ڈالے کیونکہ رب نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ساتواں قاعدہ کہ ہر وہ جانور جس کو بائی نیم شریعت حرام قرار دے دے وہ حرام ہے۔ اب آج کا کوئی مفتی اٹھ کے کہے جی گھریلو گدے پہ ریڑا جوت کے کمائی جائز ہے، اس پہ سواری جائز ہے اور وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، حضور نے گدے پہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا حرام میں اور حلال میں، پاک میں اور نجس میں تھوڑا فرق محسوس کیجیے گا۔ یہ جانور حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اللہ نے بائی نیم قرار دے دیا ہے۔ اب حضور نے اس میں نماز پڑھی، پسینے لگے تو ظاہر ہے گندی جگہ پہ نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر حرام چیز نجس و ضروری نہیں ہے، لیکن جو رب حرام کرتا ہے وہ خبائث میں شامل ہوں گے۔ اب اللہ نے حرام قرار دے دیا، اللہ کی مرضی، ہمیں حکم ماننا ہے، وہ چارہ کھاتا ہے، وہ گندگی یا اس طرح کی چیز بھی نہیں لے رہا، ہم نے گھر میں پالا ہے، فارمنگ کری ہے، نہیں، حرام ہے، باوجود کہ دنیا میں سب سے مہنگی پنیر گدی کے دودھ کی ہے، سب سے مہنگا ترین دودھ اس وقت اسی کا ہے، پوری ورلڈ میں فارمنگ کر کے باقاعدہ اس کے دودھ سے ہماری خواتین کی وہ میک اپ کی جو ہے وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ حرام ہے، ہم نے کہا حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں، 8واں اصول لیجئے، وہ تمام چوپائے بھی حرام ہیں، تمام چوپائے بھی حرام ہیں۔ کان کھول کے سنیے گا، اچھی طرح سنیے گا، ذرا سمجھ کے سنیے گا، نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا بیدار کر کے سنیے گا۔ ہر وہ جانور جس کے پاؤں 4 ہیں، شریعت نے اس کو حرام بائی نیم بھی قرار نہیں دیا، وہ دیکھنے میں بھی حلال ہے، مگر اب پرابلم کیا آئی ہے؟ معروف اسلامی طریقے سے تکبیر پڑھ کے اسے کسی مولانا نے، علامہ نے یا کسی دوسرے نے ذبح نہیں کیا اور وہ جانور مر جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جانور حلال ہے، 4 پاؤں ہیں، چوپایا ہے، گھر میں پالا گیا ہے، حلال خوراک کھا رہا ہے، مگر معروف اسلامی طریقے سے ذبح نہیں ہو سکا، تکبیر نہیں پڑھی جا سکی، چھری نہیں پھیری جا سکی۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حرمت علیکم المیتہ، یہ مردار ہے اور مردار اپنی ساری شکلوں میں حرام ہے۔ مردار کی 4 شکلیں بھی سن لیجئے، مالک الملک سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہی میں فرماتے ہیں، پہلے نمبر پہ منخنقہ۔ یہ کون ہے منخنقہ؟ کہ جس کے گلے میں رسی تھی وہ خنق کے ذریعے گل گھوٹو سے مر گیا، اس کو کسی درندے نے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کے اس کی شاہ رگ دبا دی، وہ سانس نہیں لے پایا، یہ بھی خنق سے مرا ہے، کرنٹ لگا ہے، آکسیجن ریٹ جو ہے اس کی بلڈ میں نہیں جا سکا، خنق سے مرا ہے، حرام ہے، کھایا نہیں جائے گا۔ دوسری صورت والموقوذہ، موٹے آلے یا ہتھیار سے مارا گیا ہے۔ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہتھوڑا لے کے جانور کے سر میں مارا جا رہا ہے اور اس کو یوں مار کے وہ لوگ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، موٹے آلے سے جھٹکا دے کے، کرنٹ دے کے دماغ میں اس کو مارا گیا ہے، تو یہ موقوذہ میں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ متردیہ، بلندی سے گرا ہے، بلندی سے، کنویں میں گر گیا ہے، پہاڑ سے گر گیا ہے، یا اس کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے نتیحہ، ٹکر سے، ایکسیڈنٹ سے، انسیڈنٹ سے وہ مر گیا ہے جانور، تو یہ 4 شکلوں میں
تکبیر پڑھ کے معروف اسلامی طریقے سے اس کا دم مسفو نہیں نکلا، ذبح نہیں ہوا، یہ جانور حرام ہے، یہ جانور حرام ہے۔ اسی کو مردار کہتے ہیں۔ مردار ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور 9واں اصول سنیے، ہر وہ جانور جو دیکھنے میں مردار ہے، اس 8ویں اصول میں سے مستثنا ہیں دو مردار حلال ہیں، جائز ہیں، کھائے جا سکتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ ہے مچھلی، فش، الحوت، اور دوسرے نمبر پہ ہے ٹڈی، عربی میں جراد کہتے ہیں، ہمارے ہاں جس کو گراس اوپر کہتے ہیں۔ یہ گھوڑا ٹائپ سبز رنگ کا ٹڈی دل شکل میں آتا ہے اور فصلوں کو اجاڑتا ہے۔ تو یہ جانور حلال ہے۔ آخر میں جا کر کے ہم پڑھیں گے کہ دل مانے تو 2 شرطوں سے کھایا جائے گا۔ نمبر 1 حلال ہو، دوسرا دل مانے۔ کچھ لوگوں کو مچھلی دل نہیں مانتی، سمیل آتی ہے، وہ نہیں کھا پاتے، تو زبردستی نہیں ہے۔ حلالن طیبن، حلال ہے۔ اسی طرح یہ ٹڈی دنیا کی مہنگی ڈش ہے، اس کو فرائی کیا جاتا ہے، 500 سے لے کے 600 ریال کلو تلک یہ عرب ممالک میں بکتی ہے۔ گرم تیل کے اندر ڈال کے اس کو فرائی کر کے اس کے اندر ٹوتھ پک وغیرہ ڈال کے اس کے پر نکال کے کرنچی لوگ اس کو کھاتے ہیں، پروٹین کا ذخیرہ ہے۔ لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ تو کیا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے حلال، مگر دل مانے تو پھر کھانا ہے۔ 2 مردار مستثنا ہے۔ اب آئیے 10ویں اصول کی طرف، وہ سارے چپائے حلال ہوں۔ چپایا حلال ہے، حلال ہونے کے ساتھ اس پہ تکبیر پڑھنے کے لیے مولانا تیار ہیں، چھری پکڑی ہوئی ہے اور تکبیر پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پاؤں پکڑنے والا بھی مومن مسلم پکا ٹھکا، اور یہ اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، لیکن ذبح کرتے ہوئے یہ نظر مولا یا نیاز حسین کا نام لے لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کا نام لے کے لاکھ سٹ پٹائیں، جتنا مرضی ان پڑھ ہو کر کے بولیں، بولنے والوں کو بڑا ذوق ہوتا ہے بولنے کا، اور کہنے والوں کو، لکھنے والوں کی انگلیاں نہیں تھکتی۔ انہیں کتاب اللہ سے کیا غرض، حلت و حرمت سے کیا غرض، رب کی کتاب کی شان سے کیا غرض؟ انہیں تو بس بےہودگی سکھائی گئی ہے کہ آئیے ٹرول کیجئے، جو من میں آئے بول دیجئے۔ مالک خود کہتے ہیں جہاں حرام کا ذکر، مردار کا ذکر، منخانے کا ذکر، موقوذہ کا ذکر، متردیہ کا ذکر، نتیحہ کی حرمت کا ذکر، جہاں خنزیر کے گوشت کا ذکر، جہاں دم مسفوح کی حرمت کا ذکر، جہاں خنزیر اور مردار کا ہے، وہیں اللہ کہتے ہیں سنیے، او فسقن اہل لغیر اللہ بہ۔ یہ جو ذبح کر رہا ہے نا، وقت کا ولی کیوں نہ کر رہا ہو، یہ جو چھری پھیر رہا ہے وقت کا مولانا علامہ فہامہ کیوں نہ ہو، میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام یہ جانور لگا کے اگر آپ نے ذبح کیا ہے، یہ فسق ہے، یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم، مومنو تمہارے اوپر یہ حرام ہے۔ اب آپ ذوق سے کھائیں، بکرے چھترے لے کر کے جائیں، آگے چل کے ہم اس کا مزید بھی احباب کی نظر کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حرام کیوں ہے کہ جو چیز میری تھی، بنائی میں نے ہے، کسی اور کے نام کر دی جائے، میں اس میں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیتا، مجھے نہیں گوارا ہے، میں اس شراکت کو پسند نہیں کرتا۔ اور 10واں اصول مزید سن لیجئے، یہ جاننے کے بعد بلکہ 11ویں کی طرف آئیے۔ 10واں اصول کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کیا ہوا جانور ذبح کر کے بھی کھلایا جائے تو حرام ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں اسے فسق پڑھا ہے، اور خنزیر کے گوشت کے ساتھ اوپر بکرے کا گوشت رکھا ہو تو آپ کو گھن آئے گی۔ میرے رب نے اسے یہاں لا کر کے برابر۔ مزید سنیے، ہر وہ جانور جو حلال ہے، جو پایا ہے، ذبح کیا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی گئی ہے، تکبیر کہی گئی ہے، اور ایک مومن نے اس کو ذبح کیا ہے، لیکن ذبح کہاں کیا ہے؟ کسی آستانے پہ جا کر کے، تو
تو وہ بھی حرام ہے. وما ذبح علی النصب، کسی آستانے پہ لے جا کے آپ نے کہا نہیں ہے اللہ کا یہ، لیکن آستانے پہ کر رہے ہیں، دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بابا جی کی دربار پہ ہے، یہ فلاں کی مڑی پہ ہے، فلاں کی قبر پہ ہے. اب آپ کو یہاں کہا جائے گا کہ اس کا معنی بت ہے. بت اینٹوں کے نہیں ہوتے، بت پتھروں کے نہیں ہوتے، بت باباؤں کے ہی ہوتے ہیں، بت بزرگوں کے ہی بنائے جاتے ہیں. بت کسی ہستی کا بنتا ہے، بت کسی جاندار اور شاندار کسی انسان کا بنتا ہے جس کا کردار مانا ہوا، کریکٹر تسلیم شدہ، جس کے نام اور کام کے اوپر دنیا اور تاریخ گواہ ہو. ذرا پتہ کر لیں پوری دنیا میں جتنے بت پڑے ہیں یہ لکڑی یا گارے یا مٹی یا سیمنٹ یا پتھر کے نہیں تھے. ود کون تھا؟ علاقے کا چودھری اور سردار تھا. سوا بھی اپنے دور کا بہت بڑا بزرگ تھا. یعوس یعوق اور نصر بھی ایسے تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے لات کون تھا، منات کون تھا، عزا کون تھا، ہبل کون تھا، یہ نیلا کون تھی، نائلہ کون. یہ جتنی بھی ہستیاں بنائی گئی ہیں 360 بت بیت اللہ میں جو رکھے گئے ہیں، ان کے پیچھے بابے تھے، بزرگ تھے، نیک ہستیاں تھیں. مرنے کے بعد ان کے آشیانے اور آستانے بنائے گئے. اسی کو گاڑا گیا نسب، سٹیچو بنا کے، بت بنا کے، ڈھانچہ بنا کے، شکل بنا کے، صورت بنا کے، مورت بنا کے ان کو گاڑا گیا. فرمایا یہ آستانے، ان پہ جو جانور حلال بھی جا کے ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے. اچھا لگے یا برا لگے یہ جناب کی مرضی ہے. اچھے اور برے کا سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی دل کی مرضی، من کی مرضی، چاہت کی مرضی. شریعت کو مان لینے کے بعد بندے کی مرضی نہیں ہوتی، رب کی مرضی چلتی ہے. 12واں اصول، جانوروں کا گوشت کے اندر جو خون ہے، ایک ہے ہم غلط طریقے سے روک لیں وزن بنانے کے لیے، یہ بھی حرام ہے. جانور کو ذبح یا نہر کرتے ہوئے اس کی یہ والے حصے کو دبا لینا اور اس کو اسی وقت شاہ رگ اور اس کی جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کو کاٹ دینا تاکہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی باڈی سے خون نہ نکلے. سنت کے مطابق جانور کو ذبح کر کے تکبیر پھیر کے یہ 2 سائیڈ والی رگیں اور یہ سانس والی رگ، اس کو کاٹا جائے گا. ہڈی کو توڑ کے اس کے اندر میں سے وائٹ کارڈ یا دھاگا اس کو نہیں نوک سے، تاکہ نچلا دھڑ کام کرتا رہے. جب تک جان ہے فطرتاً وہ جسم سکڑے گا، وہ پاؤں ہاتھ مارے گا تو خون زیادہ سے زیادہ باہر آئے گا اور گوشت پاکیزہ ہو جائے گا. جب یہ دم مصفوح ہے، اب 2 طریقے ہیں. پہلا، اس خون کو لے کے لوگ ایک برتن میں انڈیلتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں. ورلڈ میں کئی حصوں میں یہ شامل ہے. کٹ لگایا، خون اکٹھا کر لیا. اب اسی خون کے اندر گوشت پکایا جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں. شریعت کہتی ہے دم مصفوح بھی حرام ہے. کچھ لوگ اس کو فلیور دے کے ٹھنڈا کر کے کچھ خاص طریقوں سے پکانے کے بعد اس کی آئس کریم بناتے ہیں، بلڈی آئس کریم، وہ کھاتے ہیں. آپ کو جتنی مرضی وہ اچھی ہو، پسندیدہ ہو، من پسند ہو، لیکن شریعت میں حرام ہے. اس لیے من پسند کو دیکھنے سے پہلے حلال بھی دیکھا جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. حلال نہیں ہے تو دم مصفوح اپنی تمام شکلوں میں حرام ہے. اب اس کے بعد 13واں اصول، 2 خون کی حرمت سے مستثنا ہے. ایک وہ خون جو گوشت کو دھونے کے باوجود بھی بیچ میں تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. ایک وہ خون جو جگر اور کلیجی کے اندر جتنا مرضی اس کو دھوتے رہیں تھوڑا تھوڑا پھر بھی رشتہ رہتا ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے. اور ایک تلی کا خون، کچھ لوگ تلی کھا ہی نہیں سکتے، نہ کھائیں الگ بات ہے. کیا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے. دل مان رہا ہے، نہیں مان رہا، چھوڑ دیں. اور اگر دل مان رہا ہے، حلال ہے. اس کے اندر جو بلڈ ہے کاٹ کے جتنی مرتبہ مرضی دھوئیں پھر رشتہ رہتا ہے. تو شریعت نے کہا تمہارے لیے یہ 2 خون مستثنا ہیں اور حلال ہے. اب 12ویں کے بعد 13واں قاعدہ کہ جتنے بھی، یہ 13واں ہم نے ابھی پڑھا ہے قبض اور تحال کا، اور 14واں قاعدہ اصول اور ضابطہ، 4 پاؤں والے تمام وہ جانور حرام ہوں گے جن کی کچلی والے دانت ہوں گے. شکاری کچلی والے دانت، نوکیلے دانت جن کو ہم سوئے کہتے ہیں، نابیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جو جسم کے اندر جو ہے وہ شکار کے گاڑ دیتے ہیں
تو یہ سارے جانور کچلی نکیلے دانتوں والے شکاری جانور حرام ہیں. وہی نے کہا ہے وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، درندوں میں سے کچلی والے تمام جانور حرام ہوں گے. جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ جانور حرام ہیں، پاؤں 4 ہیں. نفیس جتنا مرضی ہے. چائنا والوں کو کتا بڑا نفیس لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. ہمارے ساتھیوں نے پکڑ پکڑ کے پورا یہ جب بن رہا تھا سی پیک بیچے، دنیا نے لیے کھائے اور کہتے تھے یار وہ کہتے ہیں بالکل ٹیسٹ جیسا مرضی ہو، شکل جتنی مرضی پیاری ہو، آپ نے گھر میں پالا ہو، شریعت نے کہہ دیا نکیلے دانت بلی، کچھ نہیں مل رہا، میرے گھر کی پالتو بلی ہے. ایک دن ہم ایک گھر گئے تو بھائی سے پوچھا کیا پکایا، تو کہنے لگے بلی پکائی ہے. بھئی کیوں؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ تو حلال ہے. انما ہی من الطوافات علیکم، یہ تو تمہارے ساتھ بیٹھتی ہے، کپڑوں کو لگتی ہے. تو مجھے لگا کہ پاکیزہ ہے. تو میرے بھائی نوکیلے دانت ہے کچلی والے، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، حرام ہے تمہارے لیے. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ اصول پڑھا تو 15واں اصول بھی پڑھیے. جتنے پرندے ہیں سارے کے سارے حلال ہیں سوائے پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے. وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، ہر پرندہ جیسے شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ حرام ہوں گے. کیوں حرام ہے؟ پنجے سے شکار کرتے ہیں، پنجے سے پکڑ کے لالی کی طرح چپک جانا نہیں کہ میں نے فائر مارا ہے اور یہ درخت کی شاخ کے ساتھ چپک گئی ہے اور یہ پنجہ نہیں چھوڑ رہی، یا کھاتے ہوئے یہ پاؤں لگا رہی ہے کھانے کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. طوطا اس لیے حرام ہے کہ بولتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہر جانور جو پرندہ ہے حلال ہے، اگر پنجے سے شکار کرے تو حرام ہے. قاعدہ سمجھ آ گئی؟ اب لائیے جتنے کائنات کے پرندے ہیں اس اصول کے اندر آ گئے. اور یہ 15واں اصول جاننے کے بعد 16واں اصول پڑھیے. الحلال بین، حلال چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. والحرام بین، جو اعلانیہ حرام ہیں وہ بھی واضح کر دی گئی ہیں. اور 18واں اصول کچھ جانور مشتبہ ہیں، وبینہما امور مشتبہات، جو بعض وصفوں میں حلال لگتے ہیں بعض میں حرام لگتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ مثلا ہاتھی کے دانت بڑے ہوئے ہیں، بظاہر کچلیاں لگتی ہیں مگر وہ کھانے والے نہیں، شکار کرنے والے نہیں ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، وہ چارہ کھاتا ہے، وہ کچلی والے دانتوں سے جانوروں کا یوں شکار نہیں کرتا. تو کیا پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو لینا، خریدنا، ذبح کرنا ممکن ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو بھی تو کم از کم یہ مشتبہ ہے، اور جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے وہ اپنی عزت اور دین دونوں کو بچا لے گا. یہی میٹر مینڈک کا ہے اور یہی معاملہ کچھوے کا ہے. لوگ کھاتے ہیں، لوگ پکاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے ان کو. یہ روسٹ اینڈ بروسٹ چلتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ سری لنکا کی طرف چلے جائیں یا مالدیف کی طرف تو وہاں کچھوے کرسٹل شکل کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ سونے کا بھی بن کے آ جائے تو ہم کم از کم یہ کہیں گے کہ مشتبہ امور میں سے ہیں اور ہم ان سے بچیں گے. یہ قاعدہ جاننے کے بعد 19واں قاعدہ سی فوڈ، سمندری جانور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پانی نمکین ہے وضو کر لے تو ہو جائے گا؟ آپ نے کہا البحر هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے اور پاک کرتا ہے. آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، یہ پاکیزہ پانی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس کے اندر اگر مردار تیرتے ہیں تو پھر بھی یہ حرکت میں رہتا ہے، یہ پاکیزہ پانی ہے. حضور جو اس میں جانور مرے ہوئے ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا والحل میتتہ، سمندر کے مردہ جانور حرام ہیں. آپ نے پکڑا ہو، باہر نکالا ہو، مر گیا ہو، تکبیر نہ پڑھی، اللہ اکبر نہیں کہا، ذبح نہیں کرا، مچھلی ہے تمہارے لیے حلال ہے بالاتفاق. اور بالاتفاق جو سمندری خنزیر ہے، الخنزیر البحری، بائی نیم چونکہ شریعت میں اس لیے یہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو سی فوڈ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی ساری چیزیں حلال ہیں اگر دل مانے تو. میں شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سی ویو پہ تھا، کیکڑے باہر نکلے ہوئے تھے. ہم نے وہاں ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے کہ اس میں
صرف مچھلی آتی ہے سی فوڈ میں جو ہمارے لیے حلال ہے بالاتفاق، باقی چیزوں میں اختلاف ہے، لہٰذا اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اور 20واں اصول، کھانے پینے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ بعض لوگ حلال اور حرام کو دیکھے بغیر کہیں گے یار ساڈا دل مند ہے، تو میرے بھائی لوگوں کا تو دل مانتا ہے، وہ تو چھپکلی کو بھی روسٹ کر کے کھاتے ہیں۔ تو دل ماننا کافی نہیں، پہلے حلال دیکھیں، ہم مسلمان ہیں پہلے حلال دیکھیں گے۔ اگر حلال ہے کلو حلالا طیبا، اگلی شرط یہ ہے کہ دل بھی مانے۔ اگر ایک جانور حلال ہے، دل نہیں مان رہا، نہیں کھایا جائے گا۔ ایک جانور کو دل بڑا مان رہا ہے مگر حلال نہیں، پھر بھی نہیں کھایا جائے گا، دونوں شکلیں۔ میں اس کی یہاں مثال دیتا چلوں، جیسے ہمیں ٹڈی پسند نہیں ہے، میں نے نہیں لوگوں کو یہاں کھاتے ہوئے دیکھا، لا کے رکھ دے اس کو کہیں تو وہ بیچارے کو کہے آنے لگتی ہے۔ اسی کی مثال ضب بھی ہے، میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی میں ہاسٹل میں لوگ اس کو لاتے تھے، ہنوت کرتے تھے، پھر اس کو گھی وغیرہ مسالے لگا کے باقاعدہ روسٹ بروسٹ کرتے تھے، جیسے تکہ پارٹی چلتی ہے۔ تو ہم سے گوارا نہیں ہوتا تھا، ہم نے روکا تو انہوں نے کہا ہمارا کھانا حلال ہے، زبان روکیے بولیے گا مت۔ ہم نے دوسری زبان میں سمجھایا، 4 پاؤں خریدے جن کو ہم کیا کہتے ہیں پائے، اور 1 سری خریدی، لا کر کے اپنے ہاسٹل میں پہلے ان کے بال جلائے تو سارا ہاسٹل باہر، یہ کیا؟ میں نے کہا چپ رہیے ہمارا کھانا ہے۔ تو بڑا تعجب کرنے لگے کہ جو پاؤں پیشاب میں رہتے ہیں تم کیسے کھا لیتے ہو؟ یہ گال کے اندر کے جو حصے ہیں تولیے کی طرح، زبان کے اوپر آرے کی طرح چھوٹے چھوٹے سوئے، یہ تم کیسے جو ہے یہ ریگ مال کھا لو گے؟ ہم نے کہا چپ رہیے ہمارا کھانا ہے۔ پھر ہم نے بڑے پتیلے میں پانی ڈال کے ان کو ابلنے کے لیے رات بھر رکھ دیا، لوگ ہاسٹل چھوڑ گئے۔ اگلے دن چھٹی تھی، اس سے اگلے دن میٹنگ بیٹھی، بڑے لوگ بیٹھے، اور پھر ڈن ہوا کہ وہ اپنا نہیں بنائیں گے، ہم اپنا نہیں بنائیں گے۔ وہ ان کے نزدیک بڑا پاکیزہ تھا حلال، مگر ہمارا دل نہیں مانتا تھا۔ حضور کی سامنے یہ ڈش رکھی گئی ضب کی، جناب خالد ابن ولید کے دسترخوان پہ، اور میرے مرشد نے لقمہ لے لیا ہے، توڑ لیا ہے، اور پھر ادب سے جیسے میزبان کہتا ہے جی لو لو اے حضرت تواڈے لیے اسپیشل بنایا گیا ہے، یہ ضب ہے۔ حضور نے فوری لقمہ رکھا اور کہا نہیں۔ میزبان نے پوچھا حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے، لیکن ہم اس کے کھانے کے عادی نہیں ہیں، ہمارا من نہیں مانتا، دل نہیں مانتا۔ تو جیسے ان لوگوں کا من نہیں کرتا کہ ہم سری پائے کیسے کھا رہے ہیں، اور ہمارا یہ بہترین ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے، یہ ڈنر کے طور پہ بھی گجرانوالا میں نے دیکھا ہے، فیصل آباد میں چل رہا ہوتا ہے، تو پھر کیوں کہیں؟ یہ اصول یاد رکھیے کہ حلال ہو اور جسے دل مانے۔ جس چیز کا دل بچے کا نہ مانے زبردستی مت کھلائیں۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر بچے بچیاں ٹینڈے نہیں کھاتے، کریلے نہیں کھاتے، تو زبردستی ڈاکٹر کے کہنے کے ان پہ وجود کے اندر مت پھینکیے، اندر بھی سینسر لگے ہوئے ہیں، رب نے بھی کچھ بتایا ہوا ہے۔ ہماری متوازن غذا اپنی جگہ، صبح صبح بچے کو انڈا دیتے ہیں، وہ نہیں لیتا، قے آ جاتی ہے، اس کا جو ہے وہ پیٹ ریئیکشن کرتا ہے، معدہ ریئیکٹ کر رہا ہے، تو پھر اندر کے سینسر بھی دیکھ لیجئے، یہ اللہ نے اتارے ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف بنائے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد 21واں اصول، اضطراری کیفیت میں حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اضطراری کیفیت، اللہ تعالیٰ حرام کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، یہ قواعد فقہیہ میں ایک عظیم قاعدہ ہے کہ جو چیزوں سے بندے کو ضرر پہنچ رہا ہو، موت واقع ہو رہی ہو، بچ نہیں پا رہا، الضرورات، تو یہ وہ ضرورت ہے، ضرورت ضرر سے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں، جہاں انسان کی زندگی کا نقصان ہو رہا ہو، جان ہے تو جہان ہے، تو پہلے جان بچائیے۔ جی سامنے خنزیر ہے، 2 لقمے لے لیجئے، من بھر کے نہیں کھانا۔ اگلا اصول 22واں کہ یہ حلت بقدر ضرورت ہوگی، الضرورت تقدر بقدرہا، اگر 2 گھونٹ شراب کے لے کے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں، جہاں پانی ہے، دریا ہے، نہر ہے، نلکا ہے، تو وہ 2 گھونٹ ہی لیے جائیں گے، یہ نہیں کہ پوری بوتل جو ہے وہ چڑھا لیں یا پوری ڈش کھا لیں۔ الضرورت تقدر بقدرہا۔ اور 23واں اصول کہ آپ نے کسی بھی حلال یا حرام کسی چیز کو مرضی سے مفتی بن کے قرار نہیں دیں گے، یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، آپ نے اس چیز کو قطعاً حرام قرار نہیں دینا جو اللہ نے حلال قرار دے دی ہے۔ ولا تعتدوا،
اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا. مفتی کی حد، مولوی کی حد، خطیب اور ادیب کی حد، ایک عالم اور مولانا کی حد یہ حد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دے. اور 24واں اصول حلت و حرمت کا فیصلہ یہ اللہ کی وحی سے ہوگا، وقت کے پیغمبر کی ذاتی مرضی سے بھی نہیں چلے گا. میرے محبوب نے شہد اپنے اوپر حرام قرار دیا، اللہ نے فوری ایکسپلینیشن کر لی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آپ کو یہ کس نے اجازت دی تھی کہ جو رب نے حلال کی ہے چیز آپ اس کو حرام قرار دیں؟ یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 ہے. اور اسی طرح سورۃ النحل میں بھی اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دو گے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ دے. اور شریعت نے جو اصول بتائے ہیں اس کے بعد دنیا میں کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں یہ تشنگی رہ گئی ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. سب کچھ وحی میں ہے، سب کچھ کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے. اور یہ پہلے دن سے بیان ہو چکا ہے. ہمارے مطالعے کی کمی، علم کی کمی، کتاب اللہ سے دوری یا ہماری کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وگرنہ شریعت کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق سے نوازے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، گفتگو کا مقصد قطعاً نہ کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، نہ اپنا آپ پروف کرنا اور شو کرنا ہوتا ہے. دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جو شریعت مکمل ہے، جس میں حلت و حرمت کے تمام وسائل، اصول، قواعد اور ضوابط بیان کر دیے گئے، ہمارا مطالعہ اپنا نہیں ہوتا، یا ہم پڑھنا نہیں چاہتے، یا جان کے بھی ہم انجان بن جاتے ہیں، یا جو فتویٰ نکل چکا ہوتا ہے اب اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم اگر اس جمعے میں کوئی رائے دیں اور وہ رائے ہماری ذاتی ہو، اگلے جمعے میں وہ کتاب و سنت کے خلاف ایک میسج کسی دوست کا آ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور واقعتاً وہ صحیح نہ ہو، تو ہم اسی سٹیج پہ اپنی اس پہلی رائے سے رجوع کرنے کا صرف حق نہیں، اسے فرض سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اکڑ، یہ فخر، یہ بو اپنے اندر مومن کے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ شریعت میں وہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اشمل ہے، بیان ہے، موجود ہے، اصول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے، اس کے بعد پھر کہنا کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میری یہ مجبوری ہے، میرے فلاں جو ہے وہ دوست نے، میرے فلاں ولی نے، عالم نے، میرے بزرگ یا مفتی نے ایسے کہا ہے، تو اس طرح کے لاکھوں مفتی میں حضور کے اس ایک زبان کے جملے کے اوپر وار دوں جو وہی والی زبان بولتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور یہی وتیرہ ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ پیغمبر جو دیتے ہیں وہ لے لیا جائے، جس سے روکے اس سے رکا جائے. مسلک آپ کے ساتھ نہ قبر میں جانے ہیں، نہ نشر حشر میں کام آنے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز جانی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے، وہ شریعت کی پیروی ہے. اللہ ہمیں اس کا عامل، حامل بنائے اور اس کے ساتھ جو ہے صحیح معنوں میں ایک مومن بنائے. دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جتنے دکھیوں کے دکھ ہیں اللہ دور فرمائے. اللہ اپنی جناب سے صحت کے بندوبست کر دے. اللہ دنیا دوا دیتی ہے تو شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ تجھ سے شفا مانگتے ہیں. اللہ جتنے بھی مسائل ہیں اس عرض پہ، زمین پہ، دھرتی پہ، خطے میں، اللہ تو ہی حل کرنے والا ہے. ہمارے لیے آسانیاں فرما. وطن عزیز کے لیے، عرض فلسطین کے لیے، اللہ دنیا بھر کے جتنے بھی جہاں جہاں بھی مسلمان مجبور و مقہور ہیں، اللہ وہ بے بسی کی زندگی سے نکال کے وہ ہمارے اس وقت جو زوال کی دنیا ہے، اللہ ہمیں عروج دکھا. ہمارے گناہوں کو نہیں، اپنی رحمتوں کو دیکھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.